آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا، اور دیکھ کے قرآن سننا، قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا، نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہاں نحوستیں شائع ہوئی ہوں. اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے، وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا، وہ تابعین کا بھی تھا، وہ تبع تابعین کا بھی تھا، وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل، اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے. اگر کسی کا سلسلہ نسب صحابہ سے مل رہا ہے مسلکی طور پر، تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے. تو اس کو بتائیں اکرام صاحب. تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان کرتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان کرتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. معاذ اللہ. اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے. معاذ اللہ. اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی. جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں. معاذ اللہ. آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا، عیسائیوں کا اجتماع تھا، اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے. کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجائے؟ اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں، میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موذی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے. ہاتھ اٹھاؤ. یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں، یہ داتا کے دیوانے، یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے، اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے، اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے. کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب اس کا بیان سن لو. سنو اب یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے. ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7، اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں. اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا.
فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر. وہ دوسری جگہ لکھا ہوا ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے. زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں. اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی. پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس تسقی، آپ بارش مانگیں. اگر معاذ اللہ وہ مٹی میں ملنے والا عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے. یہ منگتے ہیں، مانگنے آئے ہیں. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اس تس کے دوسرا کتاب ہے لِأُمَّتِ کا، کاف ضمیر تیسرا کتاب ہے. یہ مسجدوں کے کونوں سے یا مٹانے والے سوچیں. نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور صحابی ہیں 3 مرتبہ خطاب کر رہے ہیں. ایک یا کے ساتھ، دوسرا اس دس کے انتر جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ، تیسرا لِأُمَّتِ کا، اپنی امت کے لیے. تو کیا عقیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں، میری بات سن بھی رہے ہیں.